अस्सलाम वालेकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम आपके सामने मैदान हशर में लोगों की आमद बारे कुरान मजीद से बात करेंगे। सूरह अल-मारिज आयत 43 और 44। जिस दिन लोग कब्रों से निकलेंगे गोया वो अपने बुतों की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी आंखें वहशत से झुकी हुई होंगी और काफिरों को जिल्लत व खारी के पर्दा ने ढांप रखा होगा। सूरह इब्राहिम 42 और 43। क़यामत के दिन लोगों की आंखों के डेले खौफ से पथरा जाएंगे। वो अपने सर उठाए भागे जा रहे होंगे। इनकी तरफ इनकी नज़र नहीं लौटती, यानी टिकटिकी बंदी होगी, और उनके दिल हवा यानी फना हो रहे होंगे। सूरह काफ आयत 21। कब्रों से निकलने पर हर शख्स के साथ एक हनकाने वाला फरिश्ता और एक गवाह फरिश्ता होगा जो उन्हें मैदान हशर में लाएगा। सूरह काफ आयत 48। सब लोग सफ बस्ता तेरे रब के हजूर पेश किए जाएंगे। सूरह अल-हक़ आयत 17। इस दिन अर्शे परवरदिगार को 8 फरिश्ते ऊपर उठा लेंगे। सब लोग तन तनहा मैदान हशर में आएंगे। सूरह मरियम आयत 95। सबको अंबिया औलिया वगैरह तन तनहा बगैर किसी रफीक या परवरदिगार मददगार के खुदा के पास हाजिर होंगे। सूरह नमल आयत 87। सब लोग खुशी व खुजू के साथ आजिज़ी के साथ सरों को झुकाए खुदा की बारगाह में पेश होंगे। सूरह सफ़ात आयत 58। जिन्नात भी बंदों की तरह हाजिर किए जाएंगे। सूरह फजर आयत 22। तुम्हारे रब का हुक्म और फरिश्ते कतार दर कतार आ जाएंगे। सूरह ज़ुमर आयत 75। इस दिन तुम फरिश्तों को देखेगा या तू फरिश्तों को देखोगे कि वो अर्श के गिर्द घेरा ढाले हुए होंगे। सूरह जासिया आयत 28। इस दिन तुम हर उम्मत को घुटनों के बल बैठे हुए देखोगे और हर उम्मत अपने नामाए अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। सूरह अंबिया आयत 38। इस दिन रूह और मलाइका एक ही सफ में क़याम करेंगे। खुदाए रहमान की इजाज़त के बगैर कोई बात ना करेगा। इस वक्त सब ही लोग दुरुस्त बात करेंगे। मोमिन मर्दों और औरतों की हालत। सूरह हदीद आयत 12। क़यामत के दिन मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनसे आगे आगे और उनकी दानी तरफ चल रहा होगा। इंसानी तल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। सूरह अबस आयत 34 और 36। लोगों के हर किस्म के तल्लुकात इंसानी ख़त्म हो जाएंगे। इंसान माँ बाप भाई औलाद से दूर भागेगा।
سورہ المعارج آیت 10، قیامت کے دن نہ قرابت داریاں رہیں گی، نہ وہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ سورہ مومنون آیت 101، کوئی مخلص دوست اپنے دوست کی خبرگیری نہیں کرے گا۔ المعارج آیت 10، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ سورہ مومن آیت 33، قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ سورہ الممتحنہ آیت 3، قیامت کے دن تمہارے رشتے ناتے کوئی کام نہ آئیں گے، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ سورہ طارق آیت 10، قیامت کے دن نہ انسان کا کوئی زور چلے گا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ سورہ نبا آیت 42، قیامت کے دن کوئی بھی شخص دوسروں کے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا۔ سورہ فاتر آیت 18، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ سفارش قبول ہوگی نہ کوئی فدیہ۔ اس دن سے ڈرو جس میں کسی شخص کو کسی دوسرے کی جگہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ یا تاوان ہوگا، نہ ہی کوئی شخص اس کی مدد کو آئے گا۔ روز قیامت فکر مندی۔ سورہ عبس آیت 37، اس دن ہر شخص ایسی فکر نجات میں ہوگا جو اس کے مشغول ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ اعمال نامے۔ سورہ کہف آیت 49، سب لوگوں کے نامہ اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، گناہگار اس میں جو کچھ لکھا ہے دیکھ کر ڈریں گے، ہائے ہماری شامت۔ سورہ زمر آیت 69 زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، انسان تمام اعمال کو دیکھے گا۔ سورہ زلزال آیت 7 اور 8، انسان نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ سورہ فرقان آیت 22، لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ سورہ قلم آیت 42، اس دن کافر سجدہ نہ کر سکیں گے۔ سورہ اعراف آیت 8، میزان یعنی ترازو کھڑی کی جائے گی، قیامت کے دن اچھے برے اعمال جانچنے کے لیے انصاف کی ترازویں کھڑی کر دیں گے۔ سورہ اعراف آیت 8، اعمال کا وزن کیا جانا حق بات ہے۔ سورہ انبیاء آیت 47، کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، رائی برابر عمل بھی لا حاضر کریں گے۔ انبیاء اور گواہ کرامن کاتبین۔ سورہ زمر آیت 69 اور 70، انبیاء اور گواہ کرامن کاتبین لا حاضر کیے جائیں گے، لوگوں کا انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ سورہ شعراء آیت 90 اور 91، جنت اور جہنم قریب کر دی جائے گی، روشن اور سیاہ چہرے قیامت کے دن۔ سورہ عبس آیت 40 اور 41، بہت سے چہرے چمکتے خندہ ہوں گے، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ عذر و معذرت۔ سورہ مرسلات آیت 35 اور 36،
اس دن لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کچھ عذر و معذرت کر سکیں۔ سورہ جاثیہ آیت 28 نامہ اعمال۔ اس دن ہر امت خوف وحشت سے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے آج اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیت 92 تک 95۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کی تم پرستش کرتے تھے؟ خدا کے علاوہ کہ معبود آیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کوئی ان کی مدد کو آئے گا؟ تو اس وقت تمام معبود عابدوں کو دونوں کو ملا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ابلیس اور اس کے سارے لشکر کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا ہم مسلمانوں کے لیے یہ حیرانی کی بات نہیں کہ ایک طرف ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، اور کتاب کو فرقان بھی مانتے ہیں کہ یہ سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرنے کی کسوٹی ہے، حق و باطل کو جاننے کی کسوٹی ہے، لیکن قرآن کی بجائے روایات کو اپنا عقیدہ تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ وہ روایات کھلے بندوں قرآن سے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہوں۔ جبکہ مسلمان تو وہی ہے جو قرآن کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس یقین سے کہ قرآن کتاب کریم ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن کتاب عظیم ہے، قرآن کتاب مجید ہے، قرآن کتاب حکیم ہے۔ روایات میں ہے کہ کچھ بزرگ برگزیدہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، اور روایات میں لوائے حمد کے سایہ کے بارے میں بھی ہے، اور روایات میں حوض کوثر کے بارے میں بھی ہے، مختلف روایات ہیں۔ افسوس ہم قرآن کے بیان کو نظر انداز کر کے روایات کو درست جانتے ہیں اور ان کے مقابل قرآن کے مقابل روایات کو تسلیم کرنا ایک مسلمان کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے روایات کو دہرانے والے اہل علم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید یاد نہیں، جو آپ نے تمام مسلمانوں کو بالخصوص صحابہ کرام کو فرمائی تھی کہ جب تمہارے پاس میری حدیث آئے تو تم اسے قرآن کی طرف پلٹا دینا، اگر وہ قرآن سے ملتی ہو تو میری ہے، اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہو تو میری نہیں، اسے رد کر دیں۔ آخر ہم مسلمان قرآن سے دلیل لانے کی بجائے روایات سے دلیل کیوں لاتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ ہم کو بھی قرآن بارے شک ہے۔ اللہ تعالی ہمارے توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے روز قیامت کی عدالت بارے آپ کے سامنے بات کریں گے۔